اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور مرحوم آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کی کتاب در جستجوی عرفان اسلامی کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی دوسری فصل کا ہم نے آغاز کیا کہ جس کا عنوان تھا عرفانی تعلیمات میں تحریف۔ آیت اللہ مصباح یہاں عرفانی تعلیمات میں تحریفات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے الہی اور آسمانی ادیان میں تحریف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یوں تو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے کہ عرفان کی حقیقت خداوند متعال کو جستجو کرنا، خداوند متعال کی تلاش کرنا، خداوند متعال کی صفات افعال کی معرفت حاصل کرنا، اور یہ معرفت فکری اور استدلالی نہیں بلکہ قلبی معرفت ہوگی، روحانی معرفت ہوگی۔ دل کے ذریعے سے انسان شہوداً خداوند متعال کو پہچانے۔ لہٰذا عرفانی جو معرفت ہے اس کو غائبانہ معرفت نہیں کہا جائے گا، عقل و برہان کی بنیاد پر حاصل ہونے والی معرفت نہیں کہا جائے گا، بلکہ عرفان میں انسان اپنے باطن سے، اپنی روح کی گہرائیوں سے خداوند متعال کی رؤیت کرتا ہے، خداوند متعال کو مشاہدہ کرتا ہے۔ پس عرفانی معرفت آگاہانہ معرفت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسرا مدعا جو آیت اللہ مصباح نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ تمام آسمانی ادیان توحیدی ادیان ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تمام انبیاء توحید کا پرچار کرنے کے لیے آئے، اور اس کائنات میں سب سے پہلا دین جو تھا وہ دین الہی تھا۔ بیان ہوا کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ پہلے شرک تھا اور پھر شرک کے بعد الہی ادیان آئے۔ تو آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ یہ قرآنی نقطہ نظر سے اور اسلامی تعلیمات سے منافی ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت آدم ابو البشر جو بشریت کے باپ ہیں، جن کی بدولت اس کرۂ ارض پر بشریت کا آغاز ہوا، وہ اللہ کے نبی تھے اور توحید کا پرچار کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اپنی نسل کو توحید کی تعلیم دی ہے، اور پھر توحید کی تعلیم ان کی نسل سے نسل در نسل چلتی رہی ہے، اور اسی نسل میں آئندہ انبیاء بھی آئے ہیں۔ لہٰذا پہلے الہی ادیان اور آسمانی ادیان میں توحیدی ادیان ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر، مختلف عوامل کی بنیاد پر یہ توحیدی ادیان تحریف کا شکار ہوئے، جن میں آیت اللہ مصباح نے ذکر کیا کہ اسلام کا قریبی ترین مذہب مسیحیت ہے، کہ اس مسیحیت میں تحریف ہوئی اور وہ اقنوم ثلاثہ کے قائل ہو گئے، اور پدر پسر روح القدس کو انہوں نے خدا جانا، یا پدر پسر اور مریم کو انہوں نے خدا جانا، اور یہ دو آئیڈیالوجی اور دو نظریات مسیحیوں میں پائے جاتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ مصباح آج کی گفتگو جو ہم ان سے نقل کر رہے ہیں وہ یہودیت میں توحیدی آئیڈیالوجی اور توحیدی نظریات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آسمانی دین ایسا نہیں ہے جو غیر توحیدی ہو، تمام آسمانی ادیان توحیدی ہیں، اور آج جو اس دنیا میں ادیان آسمانی موجود ہیں، اگر ان میں شرک ایجاد بھی ہو چکا ہو، لیکن یہ حقیقت میں تمام کے تمام توحیدی ادیان ہیں، بعد میں ان کی اندر تحریف ایجاد ہوئی ہے۔ پس آغاز میں لوگ موحد تھے، مختلف عوامل کی بنا پر یہ تحریف کا شکار ہوئے ادیان، اور ان کے پیروکار مشرک کہلائے۔ فرماتے ہیں کہ عرفان کی روح، عرفان کا مغز اور عرفان کی حقیقت، جسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے آغاز بشریت سے جو ادیان
لے کر آئے ہیں الہی ادیان، ان تمام ادیان کی علت غائی اور اہم ترین مقصد انسان کے وجود میں موجود فطری غرض جو خدا کی پہچان کی طرف اور خدا کی تلاش اور جستجو کی طرف انسان کو ابھارتی ہے، اس فطرت کی پیاس کو بجھانے کے لیے انبیاء تشریف لے کر آئے۔ لہٰذا تمام الہی ادیان اور آسمانی ادیان توحیدی ادیان ہیں، جن میں رفتہ رفتہ جو ہے وہ تبدیلیاں ہوئیں، دین میں، عقائد میں، اخلاق میں اور وظائف اور دستورات میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں ایجاد ہوئیں۔ لہٰذا ادیان بنیادی طور پر عرفانی ادیان تھے، اور تمام ادیان کی روح اللہ کی طرف توجہ اور اللہ تک وصال حاصل کرنا اور اللہ تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا تمام ادیان کی روح جو ہے وہ عرفان ہے اور حقیقت معرفت حاصل کرنا ہے حضرت خداوند متعال کی، لیکن مختلف عوامل کی وجہ سے ان ادیان میں تبدیلی ہوئی۔ پس انسانی بدن میں موجود روح کی شرافت، عظمت اور بلندی کی بدولت تمام انبیاء اس روح کی تسکین کی خاطر، اس کی فطری جو خواہش ہے اس کی تسکین کی خاطر جو آئین لے کر آئے، جو پیغام لے کر آئے، وہ خدا جوئی کا پیغام تھا، خدا کی تلاش کا پیغام تھا، خدا تک پہنچانے کا پیغام تھا۔ اور تمام انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد انسان کو خدا تک پہنچانا، یعنی انسان کو خدائی بنانا اور انسان کی روح کو تکامل عطا کرنا، اس کی روحانی اور معنوی تربیت کرنا، اور اسی عرفانی تکامل کی خاطر تمام انبیاء نے بعثت فرمائی، لیکن بعد میں ان میں انحرافات ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح مسیحیت میں انحراف ہوا، اسی طرح مسیحیت سے پہلے جو دین ہے یہودیت، اس میں بھی انحراف ایجاد ہوا۔ لہٰذا اگر ادیان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس وقت جتنے بھی دین بطور ادیان الہی اس دنیا میں موجود ہیں، ان کی تعلیمات میں اگر جستجو کی جائے، تلاش کیا جائے، تو ان میں عرفانی عناصر آپ کو نظر آ جائیں گے۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ مثلاً آپ ملاحظہ کر لیں ہندوازم کو، جو ہندوستان میں پایا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ اور مختلف ممالک میں جیسے چائنا میں، جیسے تبت میں اور مختلف جگہوں پر یہ مذہب پایا جاتا ہے، ہندوازم، بدھزم یا یوگیوں سے تعلق رکھنے والے مذاہب، ان تمام میں عرفانی رجحانات موجود ہیں۔ مثلاً آپ ہندوازم کو دیکھ لیں، بدھزم کو دیکھ لیں، یا یوگیوں سے تعلق رکھنے والے مذاہب، یوگی ایسے افراد کو کہا جاتا ہے کہ جو سادھوؤں کے روپ میں باقاعدہ موجود ہوتے ہیں اور فلسفہ یوگا کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد اپنے نفس سرکش کو رام کرنا، اسے سختیاں دینا، اسے دشوار ترین ریاضتوں میں مبتلا کرنا، تاکہ ان ریاضتوں کو تحمل کر کے وہ اپنی روح کو تقویت کریں اور اپنی روح کو مادی قید و بند سے آزاد کریں۔ لہٰذا ان ریاضتوں کا نتیجہ اگر آپ دیکھیں تو ان سادھوؤں کے وجود سے ایسے خارق العادہ، عجیب و غریب قسم کے جو کرشمے ہیں آپ ان سے مشاہدہ کریں گے، جو انہوں نے اپنے بدن کو ریاضت دے کر، اپنی روح کو تقویت دے کر انہوں نے ان کمالات کو حاصل کیا ہے۔ لہٰذا اگر میلاد حضرت مسیح علیہ السلام سے 2 صدیاں پہلے تک اگر آپ جا کر تاریخ ادیان کا ملاحظہ کریں تو آپ کو ایسے ادیان ملیں گے کہ جن میں اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بدنی ریاضتوں کو انجام دینا، تاکہ ان کی روح جو ہے وہ تکامل اختیار کرے۔ لہٰذا وہ مادی اعتبار سے اپنے بدن سے انقطاع حاصل کرنے کے لیے اور حقیقت مطلقہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے وہ ریاضتیں کیا کرتے تھے، اور ان ریاضتوں کو اگر دیکھا جائے اور بغور ان کا مطالعہ کیا جائے تو مثلاً آپ کو ایسے سادھو نظر آئیں گے کہ جن کے جسم میں حرکت نہیں ہے، یعنی وہ ایسی ریاضت کرتے ہیں کہ ان کا بدن بالکل حرکت کے بغیر جو ہے وہ کھڑا رہے گا یا بیٹھا رہے گا۔ مثلاً اگر وہ یوگا کی حالت میں آلتی پالتی مار کر یا چونکڑی مار کر جسے ہم کہیں، یا فارسی زبان میں کہتے ہیں 4 زانو
اگر وہ اس حالت میں بیٹھتے ہیں تو بالکل ان کی کمر سیدھی ہے، اور اسی طرح سے وہ مہینوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے وجود میں ذرہ بھر بھی حرکت ایجاد نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ وہ اس قدر اپنی وجود کو کنٹرول کرتے ہیں کہ اپنا سانس بھی وہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ کم سانس لیں۔ بعض سادھو تو آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جو سال میں صرف 2 مرتبہ سانس لیں گے، یعنی اس قدر انہوں نے اپنے بدن پر مشقت کی ہے، محنت کی ہے، حتیٰ حرکت القلب کو اپنے اختیار سے بند کر لیں گے اور اپنے اختیار سے اس کو چالو کر لیں گے۔ بعض آپ افراد ایسے بھی مشاہدہ کریں گے کہ جنہیں اگر آپ نے زمین میں دفن کر دیا ہے تو وہ 6 مہینے جو ہے وہ 8 مہینے یا بعض تو اس سے بھی زائد مدت آپ نے اگر تحقیق کریں اس موضوع پر تو آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جو زمین میں زندہ جنہیں دفنا دیا جاتا ہے اور وہ اپنے وجود پر اس قدر کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے حواس پر اتنا ان کو تسلط حاصل ہے، اپنی دماغی قوتوں پر اتنا ان کو تمرکز حاصل ہے، اپنی سوچ اور افکار پر اتنا ان کو تمرکز حاصل ہے کہ آدمی ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے اس قدر زحمتوں کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچے ہیں۔ مثلاً اگر کھڑے ہیں تو سیدھے کھڑے ہیں اور کئی ہفتے کئی مہینے اسی طرح سے جو ہے نا وہ کھڑے ہیں، یا بعض آپ دیکھیں ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں، یعنی اگر ایک نارمل انسان ایک ٹانگ پر کھڑا ہو تو گھنٹہ بڑی مشکل سے کھڑا ہوگا، یعنی بہت ہی دشواری سے وہ کھڑا ہوگا، لیکن اس قدر انہوں نے پریکٹس کی ہے کہ ان کو کھڑے ہونے میں یا ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے میں یا الٹا کھڑے ہونے میں، مثلا سر کے بل کھڑے ہونے میں یا اپنے ہاتھوں کے بل کھڑے ہونے میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ رکوع کی حالت میں چلے جائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو بالکل آزاد کر دیں گے زمین کی طرف، اور اس حالت میں وہ جو ہے نا وہ عرصہ دراز ریاضت کر رہے ہیں، اپنے وجود پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ یا مثلا ایک تختہ ہے جس پہ کیل لگے ہوئے ہیں، نوکیلے کیل، اس تختے کے اوپر لیٹ جائیں گے اور اپنے بدن کو اس طرح سے ریاضت دیں گے۔ یہ باقاعدہ یوگیوں کا ایک فلسفہ ہے اور اس فلسفے کے تحت وہ یوگا کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کا ایک سربراہ ہے جو حضرت مسیح سے بھی 200 سال پہلے گزرا ہے، اور اس نے باقاعدہ ایک آئیڈیالوجی قائم کی ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے بدن پر ریاضت کرتا ہے اور اپنے بدن کے جو کنٹرول ہے اس پر اس قدر حاصل کر لیتا ہے کہ اپنے سانس پر کنٹرول حاصل کر لے، اپنی حرکت قلب پر کنٹرول حاصل کر لے، اپنے جو حواس ہیں ان پر کنٹرول حاصل کر لے، اپنے فکر، اپنی افکار پر کنٹرول حاصل کر لے۔ انسان مکمل اپنے بدن پر انسان کا کنٹرول ہو اور انسان کی مرضی کے مطابق اس کو سانس آئے، اس کا دل حرکت کرے، اس کے ذہن میں کوئی خاطرہ اور کوئی خیال جو ہے وہ ایجاد ہو۔ اس قدر اس نے جو ہے وہ یہ مہارت پر مشتمل جو ہے وہ ایجاد کی یہ تعلیمات۔ اور اس تعلیمات کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد اس کی یہ ہے، بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت یعنی اس کی روح جو ہے وہ اس کو تقویت کرے، اپنے بدن کو کمزور کرے، اور اس طرح سے انسان جو ہے وہ حقیقت مطلقہ الہیہ سے رابطہ قائم کرے۔ آپ دیکھیں تو اس تعلیمات کا عربی زبان میں ترجمہ ابو ریحان البیرونی نے کیا تھا، اور یہ تعلیمات مثلاً اگر آپ اس فلسفہ یوگا کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو وہاں 8 قواعد و ضوابط انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جو شخص بھی جوگی بننا چاہتا ہے وہ باقاعدہ ان 8 شرائط پر عمل کرے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرے گا اور ان سے پرہیز کرے گا، اور مذہب یوگا یا فلسفہ یوگا میں جو قوانین بیان کیے گئے ہیں ان قوانین کی شدت کے ساتھ پاسداری کرے گا۔ ایک خاص انداز میں وہ بیٹھا کرے گا جسے ہم چونکڑی مار کر بیٹھنا کہتے ہیں، فارسی میں 4 زانو ہو کر بیٹھنا کہتے ہیں، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا کہیں آپ۔ اپنی سانس کو منظم کرنے کے لیے اپنے سانس کو کنٹرول کرے گا، اور ایک لفظ جسے وہ کہتے ہیں اوم، اس لفظ کا تکرار کرے گا۔ اس لفظ اوم کا مطلب بھی جو ہے وہ خالق جہان ہستی کو پکارنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اس دنیا کا آغاز ہوا تو دہو الارض کے وقت جو ہے وہ ایک انفجار کی کیفیت جو ہے وہ ایجاد ہوئی جس کی آواز جو ہے وہ اوم تھی۔ تو یہ ان کا ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کا ایک یہ نظریہ ہے، اور در واقع یہ اس آواز سے خدا کو پکارتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں یہ اپنی محسوسات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے اپنے وجود پر تسلط حاصل کریں گے،
اور پھر اپنے حواس کو جمع کریں گے۔ ان کے اطراف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی حشرہ ان کے قریب سے، کوئی سانپ گزر جائے، کوئی بچھو گزر جائے، کوئی وحشی ترین حیوان گزر جائے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ اپنی حالت میں جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں اپنے باطن کے ساتھ، اور اپنے بدن کو کمزور کر رہے ہیں، اور اپنی روحانیت کو مضبوط کر کے حقیقت مطلقہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ان کی تعلیمات میں 7واں نقطہ جو ہے وہ مراقبے کا بیان کیا گیا ہے، تفکر کا بیان کیا گیا ہے، اور آخری مرحلہ جو نتیجہ نہائی ہے وہ مقام فنا تک انہوں نے پہنچنا ہے، وہی حقیقت مطلقہ تک پہنچنا ہے۔ لہٰذا یہ ہے ہندوازم میں عرفانی رجحانات۔ اگر آپ یہودیوں میں عرفانی رجحانات کو تلاش کرنا چاہیں تو یہ قاعدہ تو بیان ہو چکا کہ تمام آسمانی ادیان جو ہیں وہ اس قاعدے سے مستثنی نہیں ہیں، چونکہ تمام آسمانی ادیان توحیدی ہیں، اور انسان کو حقیقت مطلقہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے وہ تمام آسمانی ادیان آئے ہیں، اور ایسی تعلیمات لے کر آئے ہیں کہ انسان ان تعلیمات پر عمل کر کے حقیقت مطلقہ یعنی خداوند متعال سے رابطہ قائم کرے۔ پس یہ قانون یہودیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، لیکن اگر تمام آسمانی ادیان کے پیروکاروں کو دیکھا جائے تو ان میں سب سے زیادہ جو آئین کے پیروکار مادیت کے اندر جو دھس چکے ہیں اور مادیت میں غرق ہو چکے ہیں وہ یہودی ہیں۔ لہٰذا یہودیوں کے عقائد میں بھی اگر دیکھیں تو جسم اور مادے کے قوانین زیادہ پائے جاتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کو زیادہ اس کا پرچار کیا جاتا ہے، زیادہ اس پر فوکس کیا جاتا ہے۔ ان کی آسمانی کتاب میں بھی تحریف ہو چکی ہے، اور وہ اللہ کو ایک جسمانی جسم رکھنے والی موجود سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہودیوں میں مادیت اور محسوسات اور دنیاوی معاملات بہت زیادہ ہیں، چونکہ ان کی دلچسپی اس چیز میں ہے۔ لیکن اب بھی اگر آپ یہودی دانشمندوں کو مطالعہ کریں، ان کی تحقیقات کریں، ان کا جائزہ لیں، تو آپ کو اب بھی ایسے یہودی دانشمند نظر آئیں گے کہ جن میں عرفانی رجحانات موجود ہیں۔ حتیٰ بعض ان کے ایسے بزرگ شخصیات آپ کو نظر آئیں گی جو عرفانی شخصیات ہیں۔ عرفانی شخصیات کا جب ہم یہاں نام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ عرفان مصطلح، بلکہ مراد ایسی شخصیات جو اپنے جسم کو کمزور کر کے اور اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ خداوند متعال سے رابطہ قائم کریں، ریاضت کریں، باقاعدہ توجہ کریں۔ حضرت عیسیٰ مسیح کے دور میں بھی ایسے دانشمند موجود تھے کہ جو آئیڈیالوجی کے اعتبار سے یہودی تھے، لیکن ان کا جو روحانی رابطہ ہے خداوند متعال سے رابطہ قائم کرنے کے لیے وہ ریاضتیں کیا کرتے تھے۔ مسیحیوں میں بھی آپ کو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں بھی ایسے فرقے نظر آئیں گے کہ جو عرفان پر مشتمل ہیں، اور جو اپنی معنوی اس فطری خواہش کی تسکین کے لیے جو ہے وہ خداوند متعال سے رابطہ کرنے کے لیے وظائف کرتے ہیں اور ریاضت کرتے ہیں۔ پس دین ابراہیمی یعنی ادیان ابراہیمی سے تعلق رکھنے والے تمام مذاہب موحد ہیں، توحید پرستی کا پرچار کرنے کے لیے آئے ہیں، ان میں عرفانی رجحانات موجود ہیں، اور تمام کے تمام ادیان جو ہیں وہ تکامل معنوی کے لیے، تکامل عرفانی کے لیے جو ہے وہ انسان کو ریاضتوں کا جو ہے وہ وظائف دیتے ہیں، انسان کو ایسے اعمال کی ترغیب دلاتے ہیں کہ جن اعمال کو انجام دینے سے انسان روحانی اعتبار سے مضبوط ہو جائے، معنوی اعتبار سے انسان تکامل اختیار کرے۔ لہٰذا تمام ادیان کو آپ اسی جو ہے وہ زاویے میں ملاحظہ کریں گے، اور اس بات پر دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے کہ ہر انسان میں یہ عرفانی فطری رجحان موجود ہے، اور تمام ادیان انسان کے اسی عرفانی فطری رجحان کی تسکین کی خاطر آئے ہیں تاکہ انسان کو خدا سے ملائیں۔ انسان فطری طور پر خدا جو ہے، خدا کو تلاش کرتا ہے، خدا کی جستجو میں ہے، اس کے وجود میں ایک خدا جوئی کی ایک تڑپ پائی جاتی ہے، اور ادیان الہی کا جو انتہائی مقصد ہے وہ انسان کو حضرت حق متعال تک پہنچانا ہے، اور بشر کو ایسا راستہ دکھانا ہے جس راستے پر چل کے وہ خداوند متعال تک پہنچے۔ لہٰذا آپ یہودیت میں دیکھ لیں، آپ ہندوازم میں دیکھ لیں، بدھزم میں دیکھ لیں، آپ جوگیوں کے مذاہب میں دیکھ لیں، آپ مسیحیت میں دیکھ لیں، آپ اسلام میں دیکھ لیں، تمام مذاہب میں یہی قاعدہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس قاعدے سے مستثنی نہیں ہیں، یعنی اسلامی تعلیمات بھی انسان کی اس فطری غرض اور فطری طلب کی تسکین کے لیے اور انسان کی اس فطری پیاس کو بجھانے کے لیے انسان کو معنویت کی طرف راغب کیا ہے اسلامی تعلیمات میں، تاکہ انسان خداوند متعال سے اپنا رابطہ مضبوط کر سکے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے تمام الہی ادیان میں تحریفات ہوئیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں تحریف نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، اسلام میں بھی تحریف ہوئی ہے، اور اسلامی تعلیمات میں بھی ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں، بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں، اور یہ کسی خاص موضوع سے تعلق نہیں رکھتی ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے تمام ابعاد کو شامل ہیں۔ یعنی اگر آپ اسلامی عقائد میں دیکھ لیں تو وہاں آپ کو تحریف نظر آئے گی، اسلامی فقہی احکام کو دیکھ لیں تو وہاں آپ کو تحریف نظر آئے گی، آداب و رسومات کو ملاحظہ کر لیں تو وہاں آپ کو تحریف نظر آئے گی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی زوایا میں اگر آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں تحریف نظر آئے گی۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلام ناب محمدی کا تذکرہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری تمام تر جد و جہد کا مقصد اسلام ناب محمدی کا تعارف کروانا ہے، اور جو اسلامی تعلیمات کے اندر انحرافات ایجاد ہو چکے ہیں ان انحرافات کا در واقع خاتمہ کرنا ہے، یا ان انحرافات کو لاعقل جو ہے وہ واضح کرنا ہے تاکہ لوگ ان سے دوری اختیار کریں۔ پس خلاصہ مطلب آیت اللہ مصباح یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس دوسری فصل میں کہ ہم عرفانی تعلیمات میں انحراف کو آپ کے سامنے پہلے بیان کریں گے۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے یہ بیان کر دیا کہ تمام آسمانی ادیان انسان میں موجود خدا جوئی اور خدا کی تلاش کی جو فطری جو غرض ہے، جو خواہش ہے، اس کی تسکین کے لیے تمام انبیاء کو خداوند متعال نے مبعوث کیا۔ تمام انبیاء انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے، خدا سے ملانے اور وصل کروانے کے لیے آئے، لہٰذا تمام انبیاء کی تعلیمات جو ہیں وہ توحیدی تعلیمات ہیں، اور تمام انبیاء کے ادیان اور جو پیغامات ہیں وہ انسان کو خدا سے ملانے کے لیے آئے ہیں، خدا سے دور کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لہٰذا تمام ادیان کو توحیدی ادیان کہا جائے گا، اور ان کی آئیڈیالوجی اور پیغامات کا جو مغز اور کریم اگر آپ نکالیں تو وہ یہی عرفانی رجحانات ہیں، چاہے آپ یہودیوں میں دیکھ لیں، چاہے آپ ہندوازم، بدھزم اور جوگیوں کے مذاہب میں دیکھ لیں، چاہے آپ دین مسیحیت میں دیکھ لیں، چاہے آپ اسلامی تعلیمات میں دیکھ لیں، تمام ادیان کی بنیادی غرض اور بنیادی مقصد جو ہے وہ انسان کو خداوند متعال سے ملانا ہے۔ اب انبیاء آتے ہیں، پیغامات لے کر آتے ہیں، لوگ مختلف غرضوں سے، مختلف وجوہات کی بنیاد پر انبیاء کی تعلیمات میں تحریف ایجاد کرتے ہیں، اور ایک بنیادی عنصر جو تحریف ادیان کا بنتا ہے وہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا آنا ہے۔ یہ دوسرا نبی جو ہے وہ در واقع اس پہلے نبی کی امت کی جانب سے ایجاد کردہ تحریفات کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، اور مزید اس پیغام کو شفاف تر بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی انسانی سوچ ایک خاص زمانے میں ایک خاص حد تک محدود ہے، اسی حد تک اس کو تعلیم دی گئی ہے خدا شناسی کی، خدا جوئی کی، یعنی اس کی فطری جو غرض اور خواہش جس مقدار میں ہے اسی مقدار تک اس کو تعلیم دی جائے گی کہ وہ خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ پھر بعد والا نبی آئے گا اور پہلی امت نے جو انحرافات کر رکھے ہیں ان انحرافات کا خاتمہ کرے گا، اور پھر بعد والا نبی آئے گا اور آ کر اس کو تکامل اختیار کرے گا، چونکہ بشری سوچ میں تکامل آ چکا ہے، لہٰذا اس کی تعلیمات پہلے نبی کی نسبت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوں گی۔ لہٰذا حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو تعلیمات لے کر آئے وہ انسان کو تکامل عطا کرنے کے لیے ہے، انسان کو عقیدتی عنوان سے انسان کے عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے، اخلاقی اعتبار سے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کے لیے، یا اگر آپ فقہی احکام میں دیکھ لیں تو رسول خدا کی تعلیمات میں ایسے فقہی وظائف اور احکام اور دستور العمل شامل ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان باطنی اعتبار پر مضبوط ہو سکتا ہے اور خداوند متعال سے بہتر رابطہ قائم کر سکتا ہے، معنوی رابطہ قائم کر سکتا ہے اور خداوند متعال سے وصل ہو سکتا ہے۔ حتیٰ انسان کے ان
عقائد اور ان عقائد پر عملی جامہ پہنانے کے لیے جو وظائف ہیں، ان وظائف پر اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب اس کے ارد گرد کا معاشرہ منظم نہ ہو، معاشرہ الہی اقدار پر استوار نہ ہو، انسان کا اقتصادی نظام جو اکانومی ہے وہ الہی اقدار پر استوار نہ ہو۔ لہٰذا رسول خدا کی تعلیمات میں یہ بعد بھی شامل ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں متاسفانہ تحریف ہوئی، عرصہ دراز تک لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام اور دین اور سیاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، دین الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، دیندار شخص جو ہے وہ سیاست مدار نہیں ہو سکتا۔ یہ تحریف ہے اسلام میں۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں رسول خدا خاتم الانبیاء ہے اور وہ سیاست گزار بھی ہیں، سیاست مدار بھی ہیں، اور معاشرے میں باقاعدہ سربراہ مملکت ہے، یعنی اسلامی ریاست کی باغ دوڑ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ مختلف ممالک کو پیغامات بھی بھیج رہے ہیں، خطوط بھی ارسال کر رہے ہیں، جنگیں بھی کر رہے ہیں، تو تمام نظام تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین برحق حضرت سید الاوصیاء کے پاس یہ سارا سلسلہ آنا چاہیے، لیکن وہاں سے تحریفات کا آغاز ہوا، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ الا ثلاثہ اربع و سبعہ، کہ رسول خدا کے بعد لوگ جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، یعنی رسول خدا نے جسے اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، لوگوں نے اس کی جانشینی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اگر ایکسیپٹ کر لیتے تو یہ الہی اقدار پر مشتمل معاشرہ مزید تکامل اختیار کرتا رسول خدا کی جانشینی کی جو سرپرستی میں۔ لیکن اب چونکہ تحریفات ایجاد ہو چکی ہیں، لہٰذا حضرت خاتم الاوصیاء حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب تشریف لائیں گے تو وہ ان تمام بدعتوں کا خاتمہ کریں گے، انسان کو تکامل اختیار کرنے کے لیے انسانوں کے سروں پر ایسے ہاتھ پھیریں گے کہ انسان تکامل اختیار کر جائے گا فکری اعتبار سے، اور انسان اس دور میں موحد ہوں گے، اور حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی اقتداء اور پیروی کرنے کے لیے امام زمان کے پرچم تلے آئیں گے، حتیٰ کہ تمام مسیحی اور تمام یہودی جن کے وجود میں ابھی بیداری موجود ہے، وہ سب کے سب حضرت خاتم الانبیاء کے اس آخری جانشین کے پرچم تلے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ جو تشریف لائیں گے تو وہ بھی حضرت خاتم الانبیاء کے اس آخری جانشین کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے تمام پیروکار حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ حضرت عیسیٰ کی اقتداء کرتے ہوئے امام مہدی کی امت میں شامل ہو جائیں گے، اور خاتم الانبیاء کو باقاعدہ آخری نبی کے طور پر ایکسیپٹ کر لیں گے اور تسلیم کر لیں گے، اور اس طرح سے اسلام کی جو اکائی جو ہے وہ واضح طور پر نمایاں ہوگی کہ اسلام میں صرف ایک ہی جو ہے وہ آئیڈیالوجی پائی جاتی ہے، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء ماننا، اور امیر المؤمنین اور ان کے بعد مہدی موعود تک سب کو رسول خدا کا جانشین ماننا، اور آخری جانشین کی اقتداء میں وہ باقاعدہ ان طاغوتی قوتوں سے جہاد کریں گے کہ جو خاتم الانبیاء اور ان کی تعلیمات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ تمام جو سیاست گزاری ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کے وجود میں موجود جو فطری خواہش ہے اس کی تسکین کے لیے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے انسان کو خدا سے ملانا ہے۔ لہٰذا حضرت مہدی موعود بھی انسان کو خدا سے ملانے کے لیے آئیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے عرفانی تعلیمات میں انحرافات کو جاننا یہ ضروری ہے قبل اس کے کہ ہم عرفانی تعلیمات کو بیان کریں۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ ہم اس دوسری فصل میں عرفانی تعلیمات میں موجود انحرافات کو بیان کریں گے۔ یوں تو بیان کر دیا کہ تمام الہی ادیان کا جو مغز ہے، جو مخ ہے، جو روح ہے، وہ عرفانی تعلیمات ہیں، اور انسان کو خدا سے وصل کروانا ہے اور حقیقت مطلقہ تک انسان کو پہنچانا ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، بدھزم ہو، یا یوگیوں سے متعلق مذاہب ہوں، یا مسیحیت ہو، یا اسلام ہو، سب کی کریم جو ہے وہ عرفان ہے، اور انسان کی فطری غرض کی تسکین کرنا ہے اور اسے خداوند متعال تک پہنچانا ہے۔ لیکن ان تمام ادیان میں تحریف ہو چکی ہے۔ اب جب تحریف ہو چکی ہے،
ہم یہ اسلام میں تحریف کا اگر تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کو کوئی قرآن میں تحریف کی طرف جو ہے وہ نہ لے کے جائے۔ قرآن میں تحریف کا ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں، قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے۔ قرآن مجید تحریف سے منزہ ہے، تحریف سے پاک ہے، اور قرآن میں تحریف نہیں، بات تعلیمات اسلام کی ہو رہی ہے کہ جو آپ اس قدر اسلام میں متعدد قسم کی آئیڈیالوجیز، متعدد قسم کے نظریات کو مشاہدہ کرتے ہیں، متعدد قسم کے افعال اور رفتار کو مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سب تحریف پر مشتمل ہے۔ لہٰذا اسلام ناب محمدی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کے پیروکاروں کا مکتب ہے، آئین ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہے، اس کی بھی اگر آپ کریم کو ملاحظہ کریں تو انسان کو خدا سے ملانا ہے۔ آپ جتنی مفاتیح الجنان کا مطالعہ کر لیں، جتنی آپ صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کر لیں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کر لیں، حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کر لیں، سب کا مخ اور نچوڑ یہی ہے کہ انسان کا خدا سے رابطہ قائم کروانا ہے اور انسان کو موحد بنانا ہے بتمام معنی۔ لہٰذا انسان کا حقیقت مطلقہ سے وصال یہ انبیاء کا ہدف ہے، اور خاتم الانبیاء کا بھی یہی ہدف ہے، اور خاتم الانبیاء کے جانشینوں کا بھی یہی ہدف ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ میں قبل اس کے کہ آپ کے سامنے عرفانی تعلیمات کو بیان کروں کہ عرفان اسلامی کی جو ہم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو عرفان کیا ہے اور عرفانی تعلیمات کیا ہیں، یہ بیان کرنے سے پہلے ہمیں تحریفات کو بیان کرنا ہے اور تحریفات کی وجوہات کو بیان کرنا ہے۔ پھر آئندہ فصل جو تیسری فصل ہوگی اس کتاب کی، اس میں ہم جا کر اسلام کی جو عرفان کی جو تعلیمات ہیں اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لہٰذا عزیزان محترم، بیانات کو غور سے سنیں، اگر کہیں ابہام ہو ہمارے بیان میں تو اس کو بجائے اس کے کہ ہماری جو بیان ہے اس کی غلط تفسیر اور تشریح کرنے کی بجائے آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، یا اسی ویڈیو کے نیچے جو کومنٹ سیکشن ہے اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، اور بات کو سمجھنا، اس کے بارے میں اظہار نظر کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سمجھ لینا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان مطالب کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے آج جمعرات ہے، امام الرعوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔